اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عزیز سامعات خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج کے پارے کے جو کہ ہمارا 18واں پارہ ہے، اس کے درس سے قبل ہم صاحب کے بارے کے اہم نکات پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ صاحب کا پارہ ہمارا 17واں پارہ تھا جو کہ سورہ انبیاء سے شروع اور یہاں پر جو سب سے پہلے ہم نے جن اہم نکات کو دیکھا کہ نبی بھی بشر ہی ہوتا ہے، جی ابھی آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی جی سسٹر صحیح آ رہی جی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ میں سلائڈ شیئر کروں؟ میں کر لیتی ہوں سلائڈ شیئر، نیٹ کا بھی تو ایشو نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر معلمہ۔ اچھا سلائڈ شیئر ہو جائے تو پلیز بتا دیں، یہ شیئر ہو گئی ہے؟ ہو رہی ہیں شیئر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ وہ اس کے ساتھ ہی جو ان کے یہ عقائد تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ بات کی، ان کو جواب دیا۔ اسی طریقے سے سابقہ پارے کے اندر ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے ان کے بتوں کے معاملے میں جب ان لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بت تو آپ نے توڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے سرداروں نے توڑے۔ تو خود ان کی جو عقل کے تحت، عقل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ذہنوں کو وہ سوال کیا، اور ان پر خود ان کے بتوں کا عجز
کو جو ہے ظاہر کیا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ انبیاء میں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کے قصے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو دیکھنے کے بعد جو ان قصوں کے حاصل سبق تھا وہ یہی تھا کہ دعوت و تبلیغ میں دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اس کے اوپر استقامت کے ساتھ کس طریقے سے جمے رہے۔ اس کے ساتھ ہی کل ہی کے پارے کے اندر سورۃ الحج کی ابتدا تھی اور یہاں پر ہم نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھا اور اللہ رب العزت نے پہلی ہی آیت کے اندر اس طریقے سے قیامت کے خوفناک منظر کشی کی کہ اس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں تک کو بھول جائیں گی۔ لوگوں کی حالت ایسے ایسے بتائی گئی کہ گویا کہ وہ نشے میں ہو جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے سخت قسم کے حالات اور یہ قیامت کا جو وعدہ متعدد آیات میں کیا جا رہا ہے یہ بالکل سچ اور ثابت ہو کر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر بعث بعد الموت کا تذکرہ ہے۔ اس کو بطور تخلیق یعنی کہ دلیل انسان کی تخلیق کو بیان کیا گیا کہ بنیادی عنصر کو تیار کرنا تو زیادہ مشکل ہوتا ہے بجوز کی کہ اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے۔ اور اسی طرح سے کل ہی کے بارے میں ہم نے یہ نکات بھی دیکھا کہ دنیاوی فائدے کے لیے جو لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تھے تو وہ بھی انہوں نے اسلام قبول کیا کہ شاید ہمیں بھی کوئی دنیاوی فائدہ مل سکے، لیکن جب ان کی اس مراد کے برعکس سامنا ہوا تو وہ اسلام سے دین سے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، کفر کو اختیار کر لیا۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دنیا بھی اپنی کھو دی اور آخرت بھی انہوں نے اپنی گنوا دی۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الحج کے اندر ہم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے متعلق، ایام حج کے متعلق اور قربانی کا جو اصل مقصد ہے اس کے متعلق ہم نے پڑھا۔ اسی طریقے سے پہلی مرتبہ جو جہاد کی اجازت ہوئی تھی مدینہ منورہ سے آنے کے بعد جہاد قتال کی، اور اس میں کیونکہ صحابہ پہ بے انتہا ظلم مکے کے اندر ڈھائے گئے تھے، اور پھر یہ جو باضابطہ ایک جنگ ہوئی تھی جنگ بدر، جس میں مسلمانوں کی تعداد کم بھی تھی لیکن اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ اور اسی صورت کے تناظر میں اسلامی ریاست کے جو اعراض اور مقاصد ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ حکومت نظام کے دیکھتے ہوئے 4 بنیادی ارکان بتائے گئے کہ نماز کی پابندی کروانا، نظام زکوٰۃ کا قائم کرنا، نیکی کے کاموں کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا۔ اسی کے ساتھ ہی ان کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کی بے بسی کی مثال اللہ رب العزت نے دوبارہ یہاں پر بتائی کہ یہ تو اتنے بے بس ہیں کہ اپنے اوپر سے نہ ایک مکھی ہٹا سکتے ہیں نہ ہی ایک مکھی کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، لیکن تم پھر بھی کس طرح سے ان کو اپنا رب مان سکتے ہو، ان کی عبادت کر سکتے ہو اور ان کو اللہ رب العزت کے بالمقابل تم کھڑا کر سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر امت محمدیہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہ جب قیامت کے دن سابقہ انبیاء اپنی امتوں پر گواہی دیں گے تو ہم نے انہیں احکامات پہنچائے تھے تو وہ امتیں انکار کریں گی، تو اس وقت امت محمدیہ ہی گواہی دے گی کہ ان تمام انبیاء نے اپنے احکامات پہنچائے تھے۔ تو اس سے یہ امت محمدی کی فضیلت بھی ظاہر ہے، اور اس فضیلت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور ہر حال میں اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی جو ہماری صورت ہے، آج کا جو ہمارا پارہ ہے قد افلح 18واں پارہ ہے، یہاں پر سورۃ المؤمنون کی ابتدا ہوگی جو کہ 6 رکوع پر مشتمل ہے، سورۃ النور جو کہ تقریباً 9 رکوع پر مشتمل ہے، اور سورہ فرقان کی تقریباً 2 رکوع کا احاطہ انشاءاللہ اس پارے میں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ المؤمنون کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین کے اعتبار سے اگر بات کریں تو اس صورت کے شروع میں جو اس کی وجہ تسمیہ ہے تو مومنین کی چند ایسی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جن کو اپنا کر جو ہے وہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، اور فوز و فلاح کے اصول اس میں یہ بتائے گئے ہیں۔ اس نسبت سے پہلی ہی آیت کے اندر قد افلح المؤمنون ہے، اسی کے نام سے وجہ تسمیہ اس کی جو ہے ظاہر ہے۔ زمان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مکی صورت ہے اور متوسط دور میں جو ہے نازل ہوئی تھی جب مکہ کے اندر شدید قحط کا ایک زمانہ آیا تھا،
مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو ابتدا میں مومنین کی یہاں پر چند صفات بیان ہوئی، اور یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں پیدا ہونی چاہیے، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے مضامین میں دیکھا جائے تو انسان کی جو پیدائش ہے، زمین آسمان کی پیدائش، نباتات حیوانات کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کی طرف یہاں پر انسان کی توجہ دلوائی گئی ہے۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ یہ بات ذہن نشین کروانا کہ توحید کی جن حقیقتوں کو تسلیم کرنے کا درس سبق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، ان کے برحق ہونے پر تمہارا اپنا وجود اور یہ پورا نظام گواہ ہے۔ پھر سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے قصے یہاں پر بیان فرمائے، جن سے مقصود یہ باتیں ہیں کہ آج دعوت نبی پر جو شبہات وہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، یہ چیزیں پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے اوپر اعتراضات کیے تھے لوگوں نے، اور اپنے وجود اور نظام عالم میں غور و فکر سے بالکل عاری اور جاہلانہ احمقانہ حرکتوں میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ توحید اور آخرت کی تعلیم کی آواز کوئی ایسی نہیں ہے جو بالکل نہیں ہو، جو کبھی دنیا نے سنی ہی نہ ہو، یا کوئی ایسی نرالی تعلیم آ گئی ہے جو یہ جانتے اور پہچانتے نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حق کا انکار کر کے باطل پر اصرار کرنے والا اور انبیاء کو کی تکذیب کرنے والا اور اپنے اس انجام پہ جمے رہنے والے کا انجام آخر کار تباہی ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اصل مقصد یہ بھی بتانے کا ہے کہ دین اسلام جو ہے اللہ کا دین ہے۔ سب سے پہلے انسان کے قدم زمین پر پہنچے، پھر انبیاء کے تذکروں کے بعد یہ بتایا گیا کہ دنیاوی خوشحالی، مال و دولت، قوت، اقتدار وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں یہ کسی شخص یا کسی گروہ کے راہ راست پر ہونے کی علامت نہیں ہے کہ اس بات کو علامت قرار دیا جائے کہ خدا اس پر مہربان ہے اور اس کا رویہ خدا کی پسندیدہ ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ اللہ جس کو چاہے دولت دے، جس کو چاہے اقتدار دے۔ اصل چیز ہے کہ ہم اس دولت اور اس اقتدار کو کس کے لیے اور کس کے حکم کے تحت استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی غریب و خستہ حال ہے تو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا اس کے رویے سے ناراض ہے، بلکہ اصل چیز جس خدا کے ہاں محبوب یا مقبوض ہونے کا دار و مدار ہے وہ ایمان، خدا ترسی کی اور راست بازی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اس کے مضامین میں دیکھا جائے تو اہل مکہ کو مختلف پہلوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ قحط جو تم پر نازل ہوا ہے ایک تنبیہ ہے، اس کو دیکھو اور سمجھ جاؤ اور راہ ہدایت پر آ جاؤ، ورنہ اس کے بعد بھی ایسے تمہاری گرفت سخت کی جائے گی کہ تم جس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہاں پر اس کے مضامین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ وہ مخالفین کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھیں، یعنی کہ برائی کا جواب جو ہے بھلائی سے دیں۔ جذبات، اشتعال تبلیغ کو نقصان پہنچاتی ہے، جیسے کہ ہم نے سابقہ آیت میں جو تبلیغ کے لیے اصول پڑھے ہیں کہ نرمی اختیار کرنا، نامناسب حالات بھی اگر پیش آئے تو اس پر بھی صبر سے کام لینا، کیونکہ اگر اشتعال کا جواب اشتعال انگیزی سے دیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خاتمے کلام پر مخالفین حق و آخرت کی جو ہے باس پرسی کر کے اس کو ان چیزوں سے ڈرایا گیا ہے۔ تو یہ پورا اس صورت کا ایک خلاصہ سمجھ لیں، ایک نچوڑ سمجھ لیں جو اس کے مضامین آپ کے سامنے یہاں پر بیان ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا باقاعدہ آغاز جو ہے ان آیات کے ساتھ ہوتا ہے کہ پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر تقریباً 22 آیات ہے، اور اس کے اہم نکات کو دیکھا جائے تو تعمیر سیرت یعنی کہ انسان کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس کے بنیادی صفات بتائی جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انسان کی تخلیق اور اس کی جو مراحل ہیں، اور ساتھ ہی حیات بعد الموت کا تذکرہ ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی جو شان رزاقیت ہے اس کو خاص طور پہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو اس صورت کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ 7 صفات جو مومنین اگر اپنائے تو وہ جنت الفردوس کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ وہ 7 صفات کیا ہیں؟ کہ سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو، نماز میں خشوع خضوع یعنی کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں، لغو سے اعراض یعنی کہ لغو ہر ایسے قول اور ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو،
اسی طریقے سے کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ امانتوں کی حفاظت اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ وقت کا لحاظ رکھتے ہیں، ارکان اور آداب کا بھی لحاظ اور خیال رکھتے ہیں۔ مومنین کی یہ صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے جو مختلف مراحل میں ایمان کے جو وجود کے یعنی کہ دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں دیکھا جائے تو شکم مادر میں انسانی وجود کے جو مراحل آج سے کئی سو سال پہلے بیان کیے تھے، اور اس وقت جو عرب کے حکمات تھے، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی اس معاملے کے اوپر بات نہیں کرتے تھے۔ آج کی جدید سائنس ان تمام مراحل کی تصدیق کرتی ہے، اور انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد پھر 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان کیے گئے۔ یہ ساتوں آسمان اور اس کے اندر جو عجیب و غریب مخلوق ہے، ان کی تخلیق کا ہونا، بارش کا برسنا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا ہونا، چوپاؤں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، خون، سواری، باری، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب منافع کے لیے پیدا کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان موضوعات کو اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ انسان دیکھے اپنی تخلیق پر غور کرے کہ وہ کتنے مراحل سے گزر کر وہ تخلیق پر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب وہ ان تخلیقی مراحل سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے حیات بعد الموت کا تذکرہ۔ یہ وہ تذکرہ ہے کیونکہ پہلے انسان احسن الخالقین کی احسن تخلیق کا ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ ہی جو ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو اس طریقے سے بیان کیا دلائل کے ساتھ کہ انسان کا ذہن خود اس طرف کھل جائے کہ اللہ کی شان تو ان تمام چیزوں سے بالا اور برتر ہے اور اوپر ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو نہیں کر سکتا۔ یہاں حیات بعد الموت کا تذکرے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے انعامات کا ذکر کیا جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طرح سمجھتا ہے کہ انسان کو اپنے رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ اتنی نعمتیں ہونے کے بعد کیا انسان کو یہ مزاج، یہ شعبہ دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی ناشکری بھی کرے۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات جو ہے منتقل ہو جاتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کے قوم کے جواب کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے مومنین جو تھے ان پر ایمان لانے، ان پر اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر ہم پہلے بھی متعدد دفعہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال پڑھ چکے ہیں، تو یہاں بھی ان کی قوم کا جو ان کے ساتھ معاملہ تھا، پھر طوفان کے آنے کے بعد اپنی سرکشی کی وجہ سے غرق ہوئے، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے اللہ رب العزت نے ان کو کس طریقے سے محفوظ و معمون فرمایا اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں سے ان کا جو قصہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن قوم بجائے انکار یعنی کہ ماننے کے انکار کرتی رہتی، مسلسل مذاق اڑاتی رہتی۔ تو اللہ کا حکم یہی ہوا کہ پہلے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو سمجھایا، پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، ماننے والے ان کے ساتھ جو ہے سوار ہو گئے، اور اس کے ساتھ جو سرکشی کرنے والے تھے وہ جو ہے لشکر کے ساتھ ڈوب گئے۔ یہ پورا یہاں پر تذکرہ ہے اس پورے واقعے کا، اور اس کا حاصل سبق یہ ہے کہ سرکش لوگوں پہ اللہ کا عذاب ایسے ہی آ لیتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اتباع کرنے والے ان کے مومنین تھے، اللہ نے ان پر اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا، ان کو اس عذاب سے بچایا اور ان کو نجات دی۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی بعض دیگر اقوام کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ظالم اقوام کا جو ہے برا انجام جو ہوتا ہے، اس کی وجوہات اور آل فرعون کی بدبختی، ساتھ ہی حضرت مریم اور ابن مریم پر اللہ تعالیٰ کا جو خاص فضل تھا اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ ان مضامین میں اگر دیکھا جائے تو اس پورے خلاصے کے اندر
تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا جو ان کے ساتھ معاملہ ہے اس کو بتایا کہ جب دنیا پرستی میں غرق ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ تباہ وہ برباد ہو گئے۔ اور ساتھ ہی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر وہیں یہ بتایا گیا کہ کس طرح فرعون اور اسی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اور بالآخر ان کا انجام بھی کیا ہوا کہ یہ جو ہے تباہ اور برباد ہو گئے۔ دیکھا جائے تو یہاں پر بعض انبیاء علیہ السلام کی قصے کی طرف یہ قصہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام، ایک ہی مقصد، اور اگر محسوس کرے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہی زمانے میں ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کی امتوں نے مختلف فرقوں اور گروہوں کے اندر اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، اور ہر کوئی گروہ اپنے آپ میں اتنا خوش اور اتنا مگن ہے کہ دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کی بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ بھی، ان کا قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، لیکن مسلمان ایک نہیں ہے۔ ان میں جگہ طرح طرح کے تفکیر ہے، تفسیق ہے، فتوے بازیاں ہیں، باہم جدل و نزاع ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ جو اختلافات ہیں یہ انبیاء کے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ ان کے جو امتی ہے ان کے اس وقت پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب ان اختلاف کے حل کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ایک یہ صورت ہے کہ ہر فرقہ کتاب اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تمام فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو باہم جدل و نزاع کے اندر مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں اور ان کے دل جو ہے ہدایت کے نور سے منور ہے۔ ان میں کس طرح کی صفات ہونی چاہیے ان کا ذکر ہم آگے آیات میں پڑھیں گے، لیکن ان تمام واقعات کا تذکرہ اور ان انبیاء کی دعوت اور ان کی اقوام کا جو ان کے ساتھ حال تھا وہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکو شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر رزق حلال کا ثمر، اچھے اعمال کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اور غافلوں کے لیے وعید ہے، جبکہ مومنوں کی باطنی کیفیات سے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی سے متعلق یہاں پر تذکرہ ہے۔ تو اس رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ ہر رسول کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، وہی پیغام جو قرآن کریم کا ہے، یعنی کہ کوئی نیا ایسا پیغام نہیں ہے جو ان کو قبول کرنا، جن کو سننا کوئی اچنبے کی بات لگے۔ لوگوں نے اختلافات اور فرقے واریاں کی ہیں اور گمراہیوں کا شکار ہوئے۔ پھر ساتھ ہی یہاں پر منکرین قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو گستاخیاں کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور رسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا گیا کہ ان منکرین کی باتوں پر کان نہ دھرے اور تبلیغ کیے جائے، قیامت کے دن ان سب کا فیصلہ ہو جائے گا اور منکرین حق نہایت تلخ اور شدید عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ یہاں پر یہ رویہ ذکر کرنے کے بعد جو مومنین کے اندر نمایاں صفات پائی جاتی ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، تو ان میں یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ریا سے بچتے ہیں، یعنی کہ ہر کام ان کا، ہر عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ چوتھی صفت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ احسان کی صفت ہوتی ہے، یعنی کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول بھی ہے کہ یا نہیں ہے۔ تو ان کے بالمقابل جو لوگ قرآن یا صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں یا سرکشی کرتے ہیں، تو ان کے تین بڑے اسباب جو ہے قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ عقلوں کو استعمال ہی نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم غور و تدبر کیے بغیر ہی وہ اس کا استہزاء کرتے ہیں، انکار کرنے لگتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ وہ محض ضد اور اناد کی بنا پر، یعنی کہ ایسا نہیں کہ انہیں قرآن کی دعوت یا قرآن کا پیغام سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ اپنی ضد کی وجہ سے، اس سے نفرت کی وجہ سے، اناد کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ کو نہیں پہچانتے تھے، وہ آپ کی صداقت، امانت، حسب نسب، شخصیت کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بول رہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا سوالیہ انداز خود ان سے بیان کیا گیا ہے کہ کیا انہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے؟
تو یقیناً ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو آپ کو مجدو کہتے تھے، لیکن ان کا مقصد آپ کی تکذیب کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ان کو جو اصل جو ان کی مجدو کہنے کی ایک وجہ تھی وہ یہ تھی، وہ حق کو ناپسند کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ حق کو اپنی خواہشات کے تابع ان کے ہو، ان کے کہنے کے جس طرح ان کی سوچ ہے یا جس طرح سے یہ چاہتے ہیں، یہ اللہ کے نظام کو، اللہ کی کتاب کو یہ ویسے چلائے۔ حالانکہ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو نظام میں خلل واقع ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع شروع ہو رہا ہے 5واں، اور اس رکوع کے اندر جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ساتھ اس میں بندوں کی جو ناشکری ہے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوالات، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام کا سچا ہونا اس رکوع کے اندر بتایا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے اس رکوع کے اندر تو پہلے دو رکوع میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو جو ظاہری اور باطنی قوتیں ملی ہیں یہ اللہ کا انعام ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی انہی قوتوں کو اللہ کے دین کے خلاف استعمال کرتا ہے انسان، کتنی بڑی اس کی ناشکری ہے۔ اللہ نے یہاں پر کتنی ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا، کانوں کا استعمال دیکھیں، آنکھوں کا استعمال دیکھیں، ہاتھوں کا استعمال دیکھیں۔ انسان صرف اگر اپنے اعضاء پر ہی غور کر لے تو وہ نعمتوں سے بھرپور ایک احسن الخالقین کی تخلیق ہے۔ پھر یہاں پر دوسری بات نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا جن کا انکار مسلمان تو کیا کافر بھی نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ منکرین آخرت کی اس کائنات میں پھیلے ہوئے اگر نظام کو دیکھیں اور اس کے باوجود ان کی عقل اگر قیامت کے تسلیم ہونے کو، واقع ہونے کو تسلیم نہیں کرتی، اور وہ کہتے ہیں کہ مر کر مٹی اور چورا ہو جانے کے بعد ہم کیسے جی کر اٹھیں گے، تو اس طرح کی باتیں گزشتہ قوموں کے جو منکرین حق تھے وہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور پھر بتایا گیا کہ اگر ان منکرین قیامت سے یہ سوال کیا جائے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی ہے، تو یہ سب کہیں گے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا، یعنی یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے کی ہے، لیکن اس طرح آسمان اور زمین اور اللہ کی قوتوں اور قدرتوں کو یہ دیگر غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ معذرت۔ اس کے باوجود یہاں پر دوبارہ جو ہے حیات بعد الموت کے معاملے کو وہ اللہ کی قدرت کو بھول گئے، اور یہی تمام عقیدہ اس پر ان کو درس ہے، توحید کا درس دیا جا رہا ہے، اور اللہ کی قدرت کو بار بار یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے یہ صورت اپنے آخری رکوع کی طرف جو بھی چھٹا رکوع ہے یہاں پر منتقل ہوتی ہے، اور یہاں پر کچھ ایمان افسوس دعاؤں کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی غافل انسان کی جو حسرتناک موت ہے، اور قیامت کے روز جو اعمال کا فیصلہ ہوگا وزن پر ہوگا، یعنی کہ کسی بھی چیز کوئی ذرہ اللہ کی نظروں سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی جو جہنم والوں کی آہ و ذرا ہے اور اس کا یہاں پر تذکیہ ہے۔ اس پورے رکوع کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تو اس پر قادر ہے کہ وہ منکرین حق پر وہ عذاب لا کر دکھا دے جس کی وعید کی گئی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جب بدکاروں کو موت آتی ہے تو وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں لوٹا دیں تاکہ ہم جو ہے نیک اعمال کر لیں، حالانکہ غیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد پھر فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے، نہ کہ کوئی مہلت کی۔ اس کے بعد قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی نسل کی کوئی پوچھ گچھ ہوگی کہ تم کس نسب سے ہو، تمہاری نسل کیا ہے، تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ صرف انسان کے جو اعمال ہوں گے اس پر بات ہوگی، اعمال دیکھے جائیں گے، جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر قیامت میں مومنوں اور منکرین جو ہیں ان کے جو حالتوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ ہر ایک کس حال میں ہوں گے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان کو واپس نہیں، ایسے ہی پیدا نہیں کیا گیا بے مقصد بس اٹھے اور پیدا کر دیا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے انسان کا، بلکہ وہ ذمہ دار مخلوق بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس کا مقصد بار بار قرآن کریم خود واضح کر رہا ہے کہ وہ زمین میں جو اللہ نے اس کو خلافت دی ہے اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے دی ہے، اسی لیے اس کی باعث اور اس کے لیے عدالت الہی کا ایک دن ہونا مقرر ہے اور وہ آ کر رہے گا۔ اور آخر میں توحید کا سبق دیتے ہوئے خدائے رحمت اور مغفرت کی دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھا جائے تو اس صورت کے اختتام پر قیامت کے دن جو ہے انسان دو فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے،
یعنی کہ سودا نیک بخت اور اشقیاء بدبخت. تو سودا کا جو نام اعمال ہوگا وہ بھاری ہوگا اور اشقیاء کا نام اعمال ہلکا ہوگا. وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے. کفار حسرتیں بھی کریں گے کہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں، لیکن اس وقت ان کا حسرت کرنا کسی بھی کام نہیں آئے گا. تفسیر ابن کثیر کی ایک روایت میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا، جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرے گا تو ان سے سوال کرے گا کہ اے اہل جنت، تم زمین پر کتنے سال رہے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں ایک دن یا دن کا کچھ جو حصہ ملا، تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی، میری رحمت، میری رضا، میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو. پھر اہل دوزخ سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ بھی یہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تھا، تم نے اس میں بہت ہی بری تجارت کی، میری آگ، میری ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پر اس میں پڑے ہو. اور آخری آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے تمام انسانوں کو سکھایا کہ مجھ سے یہ دعا مانگو کہ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ان دعاؤں کا ہمیں خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ مہینہ بھی رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، دوزخ سے خلاصی کا ہے. تو اپنے ہر ہر لمحہ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنے چاہیے، اور اللہ کی رحمت کی طرف اپنی نگاہوں کو ہر وقت لگا کے رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ان دعاؤں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے والے بنا دے. آمین. اس کے ساتھ ہی آگے سورہ نور کی ابتدا ہے، اور یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور مضامین پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. سورہ نور اس کی 5ویں رکوع کی آیت میں اللہ نور السماوات والارض، اسی سے یہ ماخوذ ہے. زبان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو 6 ہجری کے نصف غزوہ بنی مستلق کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی. مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ صورت اسلام کے جو آئلی، معاشرتی اور تمدنی قوانین کی تعلیم میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس میں انسانی زندگی کی اصلاح و تعمیر کے لیے جو مندرجہ ذیل اخلاقی، معاشی اور قانونی تدابیر اس میں دی گئی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. کہ جیسے زنا کی سزا، بدکار مرد اور عورت کے ساتھ جو ہے رشتہ نکاح جوڑنے سے اہل ایمان کو روکا گیا، اور جو شخص بلا وجہ زنا وغیرہ کی تہمت لگاتا ہے. اسی طریقے سے واقع عفق کا تذکرہ ہے. تو یہاں پر یہ تمام جو ہے بتائی گئی ہیں ہدایات ہیں. تو اس سلسلے میں اس کے مضامین میں ایک اصولی بات جو ہے ایک حقیقت کی حیثیت سے سمجھائی گئی ہے. تو یہ مضامین ہے اس کے، اور ساتھ ہی یہاں پر جو بیہودہ خبریں پھیلاتے ہیں، بری افواہیں پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر ان کو سزا کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی عام ہدایت کی دی گئی ہے کہ گھروں کے اندر بے تکلفی انداز سے بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. عورتوں اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ مرد حضرات اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے چلیں، گھورنے، تانگ جھانک اور شدت بازی سے روکا گیا ہے. جبکہ عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانپ کے رکھے، پردے کا حکم دیا گیا. نامحرم رشتہ داروں کے سامنے بن سور کرنا ہے. معاشرے میں جو ہے کس طریقے سے انسان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے رہنے کا. تو اس میں بڑے اہم قوانین اور ہدایت ہیں. اور دوسری چند ہدایت بھی ہیں کہ جو منافقین اور مومنین کی علامات بتائی گئی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان کون ہے اور منافقین کون ہے. اس کے ساتھ ہی اس صورت کی ابتدا ہے. پہلے رکوع کو دیکھتے ہیں. پہلا رکوع ہے، اور یہاں پر تقریباً 1 سے لے کر 10 آیات اس رکوع کے اندر ہے. اور یہاں پر ایک جلال کی کیفیت سے صورت کا ایک آغاز ہے، اور شریعت اسلامی میں جو حد زنا ہے اس کا بیان ہے، حد قذف اور لیان، ان تمام معاملات کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس صورت کے ابتدا کو دیکھیں تو یہاں پر جو ہے پورے اگر ہم خلاصے کو دیکھیں تو معاشرت سے متعلق بہت سے احکامات ہیں. مثلاً زنا کی سزا
کوڑے، پاک دامن عورتوں کے اوپر جو تہمت لگانے والوں کی سزا 80 کوڑے، پھر لیان کا ذکر ہے، پھر کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور شہادت پیش نہ کر سکے تو شوہر سے جو ہے قسم لی جائے گی 4 بار، اور 5ویں بار یہ کہا جائے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح اگر بیوی سے صفائی طلب کرنی ہو تو سچ سچ تو 4 بار قسم کھائے گی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اس پر اللہ کا غضب۔ تو اگر اس کا شوہر سچا ہوا تو سچا ہو، یعنی کہ اگر واقعی اس پر تہمت لگائی گئی ہے تو اس طرح کے یہ جو بڑے دقیق مسائل ہیں وہ اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو حد زنا سے متعلق جو ہے یہاں پر سزا ہے، حد قذف کے متعلق بھی ہے کہ کسی پر زنا کا الزام لگانے والے کے ذمے ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف یعنی کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہوگا، یعنی کہ آئندہ کسی بھی کیس میں اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ توبہ کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، آخرت میں تو سزا نہیں ملے گی لیکن اس کی دنیا میں سزا باقی رہے گی۔ اس کے ساتھ یہاں پر واقعہ افک ہے آیت نمبر 11 کے اندر، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ تھیں، قافلہ ساتھ تھا لیکن کسی وجوہات کی بنا پر آپ پیچھے رہ گئیں، تو ساتھ ہی میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر پھر سوار ہو گئی تھی، لیکن وہاں ایک منافق تھا جو ازل سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا، عبداللہ بن ابی۔ اس نے یہ افطرا بانا اور خود اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیوی کی برات کا اعلان فرمایا اور آپ کی عفت پاک دامنی کی گواہی دی کہ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں پر آخری آیت اس رکوع کی تو اہل علم اور فضل کو خدائی پیغام ہے کہ واقع اس میں جو ہے منافقین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے کچھ سادے لوگ بھی اس میں شریک ہو گئے تھے، تو ان میں جیسے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے بعد میں سچی توبہ کی تھی، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے، لیکن جب واقعہ پیش آیا تو آپ کو بہت دلی صدمہ ہوا اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مدد جاری رکھنے کا کہا، اور جو لوگ اہل علم و فضل اور اہل خیر ہیں وہ ایسی قسمیں نہ کھایا کریں کہ وہ رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت صدیق نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور سابقہ معمول کے مطابق وہ ہے اپنی مدد جو ہے ان کے تحت اپنی جاری رکھتے رہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے ایک مثال بھی ہے، ایک حکم بھی ہے کہ آج ہمارے رشتہ داروں سے ذرا ذرا سی ناراضگیوں کے اوپر ہم فوراً جو ہے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ قطع تعلق تو آج کل بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، موت میں ید ختم کر لیتے ہیں، لیکن یہاں اللہ رب العزت کتنے آسان طریقے سے اتنے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر کا اگر معاملہ دیکھیں کہ ان کی بیٹی کے اوپر تہمت لگائی تو ان کا دلی طور پر صدمہ ہونا یہ ایک فطرتی عمل تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے جو اہل علم کی شان ہونی چاہیے اس کے مطابق ان کو حکم دیا کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ادا کیا کریں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی جوڑنے والا بنا ہے نہ کہ توڑنے والا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا رکوع ہے، اور یہاں پر اسی واقعے کا تذکرہ جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور اس اعلان برات اور پھر سادہ لوگ مسلمانوں کو جو تنبیہ کی گئی ہے اور بے حیائی پھیلانے والوں کو جو انجام ہے اس کو ہم نے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا رکوع ہے، اور یہاں پر شیطان کی پیروی کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی پاک دامن جو خواتین ہیں ان پر تہمت لگانے والوں کا انجام، اور جیسا کردار ویسی رغبت۔ یہ ایک قرآن کریم میں یہ آیت اگر ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم اس کے اہم نکات کے بعد اس کے خلاصے کو دیکھتے ہیں۔ تیسرا رکوع ہے، اور یہاں پر دیکھا جائے تو اس رکوع میں پہلے تو شیطان کی پیروی کرنے کی برائی جو ہے بیان کی گئی ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر فحاشی کو جو ہے فروغ دے۔ پاک دامن عورتوں پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ کی ان پر لعنت ہے اور اس سے خبردار کیا گیا۔
اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں وہ کسی وجہ سے اپنے اس نیک کام کو توڑنے کا عہد نہ کریں۔ یہ وہی واقعہ ہے جو حضرت ابو بکر جو ہے اپنے ایک عزیز کی کفالت کرتے تھے، لیکن اس واقعے کی وجہ سے ان کی جو دل آزاری ہوئی تھی اور پھر انہوں نے قسم کھا لی تھی، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے اس واقعے کو دیکھنے کے بعد دیکھا جائے تو حضرت عائشہ کی توسط سے یہاں پر ہمیں بہت سارے جو ہے یعنی کہ حد وغیرہ کے احکامات اور حد قذف ہو گیا یا لیاد ہو گیا یا واقع عفت وغیرہ ہمارے لیے ایک جو ہے ایسا واقعہ تھا جو کہ ہمارے لیے یعنی کہ مومنین عورتوں کے ساتھ جو ہمارا کردار ہونا چاہیے، ہمارا اس میں پوری ایک راہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم آخری آیت کے پر غور کریں تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور برے مردوں کے لیے برے عورتیں ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت یہ ہے کہ جیسا انسان کا کردار ہوتا ہے اس کی رغبت بھی ویسے ہی اسی جانب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین کی شان رکھی ہے کہ ایک مومن اگر باندھی بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک جو ہے ایک مشرک آزاد عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ اللہ کے یہاں آپ اس کا مقام دیکھیں کہ وہ اگر چاہے باندھی ہے لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بدکار کتنا بھی اونچا مرتبے کو کیوں نہ ہو لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں ہے۔ تو یہاں پر حکم یہ دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے دیکھا جائے چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر گھروں میں جو ہمارا حسن معاشرت ہے اس سے متعلق احکامات ہیں۔ حسن معاشرت کے اندر سب سے پہلے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو گھروں میں مکانات میں داخلے کا حکم کس طریقے سے دیا جا رہا ہے کہ دیکھا جائے تو مکان چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مکان ہوتا ہے جس میں آدمی خود اکیلے رہتا ہے، ایک اس طرح کے مکانات ہوتے ہیں جس میں لوگ بھی رہتے ہیں جیسے رشتہ دار ہوں یا اجنبی وغیرہ ہوں، اور ایک اس طرح کے مکانات ہوتے ہیں جس میں کسی کا رہائش پذیر ہونا معلوم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں اس میں کوئی رہتا ہے یا نہیں، اور چوتھے وہ مکانات ہوتے ہیں جو رہائش کے لیے نہیں ہوتے جیسے کہ مسجد ہے، خانقاہ ہے، مدرسے وغیرہ ہے۔ اب پہلا جو مکان ہے یعنی کہ جس میں آدمی خود اکیلے رہتا ہے اس میں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے وہ مکان جس میں کوئی رشتہ دار یا لوگ رہتے ہیں تو اس میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ تیسرے نمبر کے بھی جو مکانات ہوتے ہیں یعنی کہ جس میں کسی کا رہائش پذیر ہونا معلوم ہے یا نہیں ہے تو وہاں بھی انسان بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ اور چوتھے یعنی کہ جو مسجد یا مدرسے وغیرہ ہوتے ہیں تو ایسے مکانات میں جو ہے اجازت لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آنکھ اور عصمت کی حفاظت کا حکم دیا گیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، کہ یہاں آنکھوں کے جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ہے۔ ایک یہ ہے کہ مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا، اور ایک ہے عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا۔ اگر عورت کے لیے نامحرم مرد دیکھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورت کو آنکھ نیچے رکھنے کا کبھی بھی حکم نہیں فرماتے۔ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ مرد کی ذمہ ایک کام ہے کہ وہ عورت کو نہ دیکھے، اور عورت کی ذمہ دو کام ہے کہ ایک مرد کو نہ دیکھے اور دوسرا اپنا چہرہ چھپا کر رکھے۔ اسی وجہ سے مرد پر پردہ نہیں ہے اور عورت پر پردہ لازم ہے۔ پھر پردے کا حکم دیا کہ وہ خاتون کا پورا جسم پردہ ہے، بوقت ضرورت شدید اگر ہتھیلی اور چہرہ یعنی کہ ہتھیلی اگر کھول سکتی ہے تو اگر کوئی بہت ضرورت ہو تو پھر اس میں جو ہے فقہی مسائل کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ چہرہ جو ہے بوقت ضرورت کوئی بہت ہی اشد ایسی ضرورت نہ ہو تو چہرہ کھلنے کا حکم جو ہے اس کے اندر پردے میں ہے، کیونکہ انسان خواتین کا چہرہ ہی ان کا حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے، تو عام حالات میں اس کو چھپانے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیگر احکامات بھی ہیں، جیسے کہ دیکھا جائے کہ آزاد مرد خواتین جو ہے ان کے ساتھ نکاح وغیرہ کے احکامات ہیں، لونڈیوں کے بھی یہاں پر احکامات ہیں۔ تو
دیکھا جائے تو اسلام میں کسی بھی طور پر زنا کا جو ایک راستہ ہے وہ کسی طور پر بھی برداشت نہیں ہے، اور زنا کے سد باب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک نکاح کو آسان نہیں کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان کیا بھی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو جنگی حوالے سے جو قیدیاں لونڈیاں وغیرہ آ جاتی تھیں، پہلے زمانے میں ان کو رواج تھا کہ ان کو غلام بنا کے رکھنے کا رواج تھا، اور وہ ایک بہت ہی بے سہارا اور یعنی کہ اس طرح کا طبقہ تھا جو بہت ہی بے بس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی احکامات واضح فرمائے، ان کے بھی حقوق مقرر فرمائے کہ ان کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرنا جو ہے ان کے لیے بڑا اللہ نے اجر و ثواب رکھا، اور ایسے معاہدات فرمائے کیونکہ پہلے کے زمانے کے اندر ان سے جو ہے پیشہ کروایا جاتا تھا، اجرت لی جاتی تھی اور انہیں زنا پہ مجبور کیا جاتا تھا۔ جیسے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جو ہے عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا تھا کہ اس نے کئی کئی لونڈیاں پال رکھی تھی۔ تو یہاں پر مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب وہ یعنی کہ اس کی برائی کو بیان کرنا ہے کہ زنا کسی بھی طور پر، چاہے وہ لوڈی ہو یا آزاد عورت ہو، اس کے لیے یہ فعل کس قدر قبیح اور کتنا نفرت انگیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 5واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو نور ایمان کے لیے تمثیل مثال کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی نور ایمان کے جو ثمرات ہیں اس کا ذکر ہے، اور ایسے اعمال جو کہ بغیر کسی نیت کے کیے جائیں، ثواب کے کیے جائیں، تو ان کی بھی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے، اور ایمان اور عمل دونوں کے لیے تمثیل کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا نور ہے، تو اس آیت میں اللہ نے اپنے نور کو نور ہدایت کی مثال دی۔ اللہ نور ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ منور، یعنی کہ روشن کرنے والا۔ نور کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرے۔ تو نور کا یہ جو حقیقی معنی ہے یہ اللہ پر صادق نہیں آتا کیونکہ اللہ ظاہر نہیں، تو یہاں نور اپنے ایک مجازی معنی کے اندر ہے، پہلے اس بات کو جو ہے سمجھ لیا جائے۔ اور نور سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے آسمان اور زمین کو روشن کرتے ہیں، اس میں تمام مخلوق آ جاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کیسے روشن کرتے ہیں؟ تو اس کی مثال دی ہے جیسے ایک طاقچہ ہو، اور اس طاقچے کے اندر چراغ ہو، اور چراغ ایک قندیل کے اندر ہو، اور چراغ کو جس تیل سے جلایا جا رہا ہو وہ زیتون کا تیل ہے۔ زیتون بھی ایسا ہے جس سے پورا دن سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہے، خواہ سورج مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اسی وجہ سے اس کا جو تیل ہوتا ہے نہایت ہی صاف عمدہ ہوتا ہے۔ اس مثال کو اللہ نے قرآن کریم کی آیت میں بھی بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس مومن کا دل ہے، اور مومن کے دل میں طبی طور پر ایمان قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ پھر جب اللہ کی وحی آتی ہے تو اس کو پھر بہت جلد عمل کرنے کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ نے یہاں پر کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن توحید اور رسالت کو نہیں مانتے۔ تو ان کفار کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اسے دور سے ریت بہت چمکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے جیسے پانی، لیکن حقیقت میں وہ پانی تو نہیں ہوتا، وہ ایک سیراب، ایک دھوکا ہوتا ہے۔ اسی طرح کفار کے وہ نیک اعمال جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آخرت کے اندر فائدہ دیں گے، لیکن ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اعمال ان کے لیے وہ ایک سیراب، ایک دھوکا ہی رہیں گے۔ پھر دوسری قسم کے لیے کفار کے اعمال کی ایک مثال یہاں بیان کی گئی ہے کہ جو آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ان کفار کی مثال ایسے ہے جیسے بہت گہرا سمندر ہو، اور اس اندھیرے میں ہو، اس کے اوپر ایک موج پانی کی ہو، اور اس موج کے اوپر پھر ایک موج ہو، اور اس کے اوپر بادل ہو۔ اب اتنا اندھیرا ہو تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، تو گویا کہ یہ لوگ بھی خود اندھیروں کے اندر ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ ان کے اعمال کی سمت کیا ہے اور انہیں کس طرف جانا ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھا جائے تو یہ مثالیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن کی بیان کی، اس کے دل کی مثال کو بیان فرمائی، جیسے کہ حضرت یحییٰ بن سلام ایک تابعی، ایک بزرگ ہے، ان کا قول بڑا دل کو لگنے والا ہے کہ مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر حق جو ہے ہوتا ہے اور پہلے سے اس بات کو جانتا ہے۔
تو یہ مثالیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اور ساتھ ہی جو کافروں کا ایک منافقانہ طرز ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اس پورے رکوع کو دیکھا جائے تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر کائنات میں جو پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرتیں ہیں، نشانیاں ہیں، بادلوں کا اٹھنا ہے، اس سے بارش کا آنا ہے، جو پائے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اگر ان پر ایک نظر بھی ڈالی جائے تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو منافقین ہیں، ان کی ریشہ روانیاں ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ ان کے بالمقابل وہ ان باتوں کے اندر بھی کیا کرتے ہیں کہ کوئی نئی بات پیدا کر کے لے کر آتے رہتے ہیں، اعتراضات۔ ساتواں رکوع ہے، اور یہاں پر جو ہے مومنین کا طرز عمل کا ذکر ہے، منافقین کا قسم کھانا اور دیگر اہم نکات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس ساتویں رکوع کے اہم نکات کو دیکھیں تو اس رکوع میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں جو بشارتیں ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سرگرم رہے، انہیں اللہ اپنی زمین کے اوپر حکومت اور اقتدار بخشے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے احسانات کے بعد اس کی ناشکری کریں گے، فسق و فجور کے اندر مبتلا رہیں گے، فاسق اور فاجر کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی بھی وعدہ نہیں ہے۔ تو یہ نظام خلافت آ کر رہے گا، لیکن یہ نظام خلافت ان کو ملے گا جو اللہ کا بول اللہ کے زمین پر پھیلائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آٹھواں رکوع ہے، اور اس آٹھویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر بھی معاشرتی اور خانگی اعتبار سے احکامات ہیں۔ اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو جو احکامات مذکور ہیں کہ جیسے گھر کے غلام اور نابالغ مرد صبح کی نماز سے پہلے جو دوپہر کے قیلولے کے وقت جو ہے بغیر اجازت کے ساتھ گھروں میں آیا کریں، ان اوقات کے علاوہ ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بالغ لڑکی اگر بالغ ہو جائیں تو پھر وہ بھی بڑوں کی طرح اجازت لے کر آئے۔ بڑی بوڑھی عورتیں گھروں کے اندر دوپٹہ وغیرہ جو ہے اتار کر بیٹھ سکتی ہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ بہتر طریقے سے بیٹھیں۔ کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے گھر کے سرپرستوں کو سلام کریں۔ تو یہ معاشرتی طور پر جو آداب ہے، یہ وہ تربیت کا حصہ ہے جو ہم اپنے بچوں کو شروع دن سے دے رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم ان کی طرف ہماری توجہ بھی دلوا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نواں رکوع ہے اس صورت کا، اور یہاں پر نظم جماعت کے بارے میں ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کس حال پر ہیں۔ تو اس رکوع کے اندر دیکھا جائے تو مجلس نبوی میں نشست و برخاست کے آداب بتائے گئے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے خطاب و تخاطب عام لوگوں کے خطاب کی طرح لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ادب و احترام شرط ہے، یعنی کہ پہلے ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے۔ تو ان آیات کے تحت جو ہے یہ بات جو ہے بتائی گئی کہ آپ جو ہے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور اس طریقے سے نہ پکارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے کہ عام طور پہ آپس میں ایک دوسرے کو بات چیت کرتے ہو یا پکارتے ہو۔ پھر آخر میں ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا جو کہ رسول اللہ کی باتوں کو کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے لیے اچھا گمان نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ صورت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور آگے سورۃ الفرقان ہے۔ اس کے وجہ تسمیہ، زمان نزول اور مضامین پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر پہلی آیت میں ہم دیکھیں تو الفرقان، فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، تو اسی نام سے یہ ماخوذ ہے۔ زمان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو قیام مکہ کا متوسط زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں بھی جو قرآن کریم کے اوپر منکرین جو ہے شک و شبہات کرتے تھے، تو یہاں پر ان کے اعتراضات کا ایک طریقے سے جواب دیا ہے، اور آخر میں دیکھا جائے تو اہل ایمان کے جو اخلاق ہیں وہ اس کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور یہاں پر اہل
ایمان اہل عرب کے لوگوں کو ان کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے کہ تم کس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، جبکہ ان کی اخلاق اور اعمال کا تم نے خود تجزیہ کیا ہے، تم ان کے ساتھ رہے ہو، تو اب تمہارا فیصلہ ہے کہ تم جو ہے اپنی کس زرد ہٹ دھرمی کی وجہ کی بنا پر تم اپنی بات پر اڑے رہتے ہو، یہ حق کو قبول کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے پہلے رکوع کو دیکھیں تو اس کے پہلے رکوع کی آیات اس طرح سے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اور قرآن کریم پہ جو اعتراضات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراضات تھے اس کو بیان کیا گیا۔ یہاں پر قرآن کے نزول کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگوں کو ان کے برے اعمال، برے نتیجوں سے قرآن آگاہ کرتا ہے، اور پھر ان کے شرک کی مذمت تردید کی گئی ہے، اور پھر قرآن کریم کے بارے میں جو کفار کہا کرتے تھے اسے نقل کر کے اس کی تردید کی گئی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی کا نازل کیا ہوا ہے، اور پھر منکرین رسالت کی اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ عام آدمی رسول نہیں ہو سکتا، یہ تو کھاتے بھی ہیں، یہ تو چلتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں۔ تو یہ منکرین کا اپنا خیال تھا، اس کی تردید جو ہے پچھلی صورتوں کے اندر بھی کی گئی ہے۔ آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، جو کہ اس پارے کا ہمارا یہ آخری رکوع ہے۔ یہاں پر بھی دیکھا جائے جو مشرکین کے اعتراضات کا سبب ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ کون سا انجام پسند ہے، بدترین جہنم یا اعلیٰ جنت۔ اس پورے رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر پہلے یہ بتایا گیا کہ منکرین رسول جو باتیں کہتے ہیں، جس کا تذکرہ گزشتہ رکوع میں بھی بیان ہوا، یہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے منکر ہیں، اور پھر قیامت سے متعلق ان کے چند قولیوں کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سمجھایا گیا کہ دنیاوی آرائشوں اور مال اور ثروت جو ہے یہ بہتر ہے بنسبت اس کے، یعنی کہ یہ دنیا کی تمام چیزوں سے یہ جو چیزیں بہتر ہیں وہ جنت ہے، جو کہ اس میں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، اس میں نعمتیں ہیں، اور یہ انسان کو اس کی جو ہے ان نعمتوں کا بہترین صلہ ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین جن پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ سب قیامت کے دن ان کی مدد سے انکار کر دیں گے، یعنی کہ جو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں یہ خود ان کی مدد سے انکار کر دیں گے۔ اور پھر آخر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب قرآن سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول آتے تھے وہ سب بشر ہی تھے، سب کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے۔ تو یہ مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، ساتھ ہی ان کا انجام بھی ان کے سامنے رکھ دیا گیا، اور ان کو اللہ رب العزت نے گویا کہ خود یہ چوائس دے دی کہ وہ دیکھ لے کہ وہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کس راستے کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی ایک سمجھنے کی چوائس ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا سیشن ہے اور اس کے اہم نکات ہے پارے کے، وہ بھی الحمدللہ پورے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔